علیکم۔ آج ہم قرآنی قصص میں اصحاب کہف سے متعلق آپ سے بات چیت کریں گے۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ اصحاب کہف سے متعلق میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ یہودی بھی اس کام میں پیش تھے۔ ایک بار یہودیوں کے کہنے پہ کفار نے کچھ سوالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ٹھیک سے نہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہ دے سکیں گے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ مگر اللہ عز و جلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اصحاب کہف کے بارے میں معلومات بھیجیں اور یوں سورہ کہف کا نزول ہوا جس میں اصحاب کہف کی تفصیل بیان کی گئی۔ ملک روم کے شہر افیسس پہ ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بت پرست تھا اور بت بنوا کر لوگوں سے زبردستی ان کی پوجا کرواتا تھا۔ کچھ نوجوان ایسے تھے جو بتوں کی پوجا کرنے سے نفرت کرتے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے۔ انہوں نے بڑی دلیری سے دقیانوس کی بات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان شہزادے یا بادشاہ کے خاص خادم تھے۔ دقیانوس کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ دقیانوس کی سخت سزا اور بدترین انجام سے بچنے کے لیے ان نوجوانوں نے وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ اتفاق سے وہ ایک ہی پہاڑ پہ جمع ہو گئے اور اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ جب یہ آپس میں بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں اور دقیانوس سے بچ کے آئے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ ان میں ان کا ایک ساتھی ایک کتا بھی تھا۔ یہ سب ایک ہی پہاڑ پہ جمع ہوئے۔ اس کتے کا نام قطمیر تھا، اور جس جگہ پہ یہ لوگ جمع ہوئے اس جگہ کو رقیم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان نوجوانوں کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ کہف عربی زبان کا لفظ ہے اور وسیع غار کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت اور اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی رحمت سے، قدرت سے ان نوجوانوں پہ نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے۔ انہیں تازہ ہوا پہنچتی رہی تاکہ وہ زندہ رہیں۔ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت دھوپ ان پر براہ راست نہ پڑتی۔ وہ سوتے میں کروٹیں بھی لیتے۔ ان کا کتا غار کے باہر اس انداز میں سوتا رہتا کہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا کہ جیسے کسی کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سے جگا دیا۔ جب وہ جاگے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کتنی دیر سوتے رہے، اس لیے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو ایک نے کہا ہم پورے ایک دن یا شاید اس سے کچھ کم وقت سوتے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے 309 سال تک سوتے رہے۔ جاگنے کے بعد انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی، لہٰذا یملیخا نامی نوجوان کھانا لینے کے ارادے سے جانے لگا۔ انہوں نے تاکید کی بہت احتیاط سے شہر جا کر کھانا لانا اور حلال کھانا لانا، اور دقیانوس اور اس کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں اور پتھروں سے نہ مارنے لگ جائیں یا بت پرستی پر مجبور نہ کر دیں۔ چنانچہ یملیخا بہت احتیاط سے شہر پہنچا۔ اب وہاں ایک نیک بادشاہ بیدوسس حکومت کرتا تھا۔ شہر پہنچ کر یملیخا کو شہر اور لوگوں میں تبدیلی محسوس تو ہوئی، لیکن اس پر غور نہ کیا۔ چنانچہ کھانا لے کر جانے کی جلدی تھی۔ کھانا خرید کر جب سکہ دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہو گیا کہ سکہ دقیانوس کے دور کا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ اس نوجوان کو کہیں سے کوئی خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، پھر لوگوں سے ہوتے ہوئے بادشاہ تک پہنچی اور یملیخا کو بیدوسس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یملیخا اس صورتحال پر سخت پریشان اور حیران تھا اور سمجھ رہا تھا کہ دقیانوس بادشاہ کی حکومت ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن بادشاہ نے اسے یقین دلایا کہ وہ بالکل محفوظ ہے اور کفر و شرک کی حکومت مٹ چکی ہے۔ بادشاہ کا جذبہ ایمانی دیکھ کر یملیخا نے سب کچھ بتا دیا۔
بیدوسس بادشاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا، اسے تاریخی اعتبار سے یہ معلوم تھا کہ برسوں پہلے کچھ نوجوان اللہ کی خاطر اچانک غائب ہو گئے تھے اور تلاش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ یملیخا سے ملنے کے بعد بیدوسس سمجھ گیا کہ یقیناً یہ وہی نوجوان ہیں جن کی داستانیں پرانے زمانے کے لوگ سنایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اصحاب کہف کی مثال پیش کی۔ اس واقعے سے اس بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ بادشاہ نے یملیخا کا بہت احترام کیا، اس کے دوسرے ساتھیوں سے ملنے کی خواہش کی۔ چنانچہ بادشاہ اور اس کے وزیر اور شہر کے دوسرے ہزاروں آدمی جنہیں اصحاب کہف کے بارے میں اطلاع ہو گئی تھی، وہ سب یملیخا کے ساتھ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کے ساتھ اتنے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید ظالم بادشاہ اور اس کے درباریوں کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا ہے، وہ ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ جب بادشاہ اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور اصحاب کہف کو نہ پایا تو یملیخا نے کہا کہ آپ سب وہیں ٹھہریے، میں ان کو تلاش کرتا ہوں۔ چنانچہ یملیخا بھی چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے مل گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پھر سے نیند طاری کر دی۔ جب بادشاہ اس کے ساتھ لوگوں کو اصحاب کہف کی تلاش کرنے کے باوجود کچھ پتہ نہ چلا تو حکومت کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں یادگار کے طور پر مسجد بنا دی جائے۔ اپنے انداز کے مطابق اس جگہ مسجد تعمیر کر دی گئی اور قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہے تاکہ اس غار پر کوئی عمارت بنا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مختلف حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بہرحال جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، حکام وقت، انہوں نے کہا ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21۔ اصحاب کہف کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ لوگ اندازے سے باتیں کرتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرا رب تو ان کی تعداد اچھی طرح جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے، اس کے حکام میں مصلحت ہوتی ہے اور ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف 3 صدیوں تک سوتے رہے۔ اس طویل عرصے میں انہیں کوئی غذا نہ کھائی اور بالکل تندرست اور چاق و چوبند تھے۔ یہ عام حالت میں کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں۔ اس طرح زندہ رہنا اللہ کی بڑی قدرت ہے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یملیخا کو ان کے ساتھیوں نے پاکیزہ حلال کھانا لانے کی تاکید کی۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہر حال میں رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف اپنے دین کے لیے بہت فکر مند تھے کہ کہیں پکڑے جانے پر بت پرستی پر مجبور نہ کیے جائیں۔ ایسا ہوا تو ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، یعنی غیر اللہ کی عبادت انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ بیدوسس اور اس کے لوگوں کو اصحاب کہف کا پتہ نہ چل سکنا اور اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دی جانا، نیک لوگوں کی قبروں پر مقبرے اور مسجدیں بنانا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس کی تصویریں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن وہ بدترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد سے اور مسلم اور نسائی میں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اصحاب کہف 3 صدیوں تک سوتے رہے اور دوبارہ جاگے گئے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلے 15 دن تک نہیں آئے۔ واقعات کی تفصیل کے بارے میں اگلے 15 دن بعد آنے کے بعد تفصیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ساتھ لائے کہ انشاءاللہ کہا کریں، لہٰذا جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہو کہ میں کل آؤں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔